ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ حصول برکت کے لیے سورہ انبیاء کی آیت 51 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اور آج کی گفتگو میں ہم سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور خلت کا وہ تاج آپ کے سر پہ یوں ہی نہیں سجا، آپ کو رب قدوس نے بہت سے چھوٹے بڑے امتحانات سے اور آزمائشوں سے گزار کر اپنا خلیل منتخب کیا۔ گزشتہ جمعۃ مبارک پہ بھی ہم نے کچھ ایسی آزمائشوں کا ذکر کیا تھا جن کے لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت سی آزمائشیں لیں فاتمہن، اور وہ ان آزمائشوں پر پورا اترے۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے 29 آزمائشوں کا ذکر کیا تھا جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 3 مختلف صورتوں میں 10 آزمائشوں کے ساتھ بیان کیا تھا۔ سورہ توبہ، سورہ احزاب اور پھر سورہ مومنون، ان 3 صورتوں میں 10 اور 10 کر کے 30 آزمائشوں کا ذکر کیا گیا۔ وہ آزمائشیں چھوٹی تھیں۔ آج ہم جن آزمائشوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ آزمائشیں بڑی ہیں، وہ امتحانات بڑے ہیں، اور ان کا آغاز آپ کے بچپن سے ہو گیا تھا، مگر چونکہ رب قدوس نے آپ کو اوائل عمری سے ہی رشد و ہدایت کا منبع بنا دیا تھا، اور اسی کا ذکر قرآن نے اس مقام پر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ان کے شایان شان ہدایت اور رشد عطا کر دی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے خوب جانتے ہیں، ہمیں خوب اس کا علم تھا۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے اس رشد کا، اس ہدایت کا، اس صراط مستقیم پر چلنے کا کہ جس کی نسبت اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو لقب حنیف بھی عطا کیا، اور انہی کی نسبت سے دین اسلام کو دین حنیف کہا جاتا ہے، دین حنیف کہا جاتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے آپ کے بچپن سے، جس کا تذکرہ قرآن ان الفاظ میں کرتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، ما هذه التماثیل، یہ مورتیاں، یہ بت کیسے ہیں، التی انتم لہا عاکفون، کہ جن پر تم جمے بیٹھے ہو، جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، جن سے تم اپنی مرادیں مانگتے ہو، جن پہ تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، یہ کیا ہیں؟ یہ ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کے بت، ان پر کیوں جمے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو، آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔
سو ہمارے آباء و اجداد بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، سو ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے، کیا تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے یا ہمارے پاس یوں ہی کھیل تماشا کرنے آیا ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے یوں ہی کھیل رہا ہے؟ قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، اس پر دلیل دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ معاملہ ہو گیا اس سرزمین پر جہاں کا بادشاہ نمرود تھا۔ ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا، اور اس میلے پر، اس تہوار پر ساری کی ساری قوم نکلتی تھی۔ معمول یہ ہوتا وہ صبح نکلتے اور اپنے چڑھاوے، اپنے ہدیے لے کر اسی صنم خانے میں، اسی بت خانے میں آتے اور اپنے چڑھاوے، اپنے ہدیے، اپنے تحائف اپنے ان بتوں کے پاس رکھ کے تو وہ اس میلے میں، اس تہوار میں چلے جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ، چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، انی سقیم، میں تمہارے معاملے سے بیزار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سو میں نہیں جا سکتا۔ سب لوگ اپنے اس میلے میں جا پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی نسبت یہ بات چیت کر لی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ کی قسم، میں ضرور بے ضرور تمہارے ان بتوں کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ جب تم لوٹو گے تو یہ بتوں کا معاملہ یہ کچھ مختلف ہو چکا ہوگا۔ عقیدہ کا معنی تو ویسے دھوکہ دینا یا درگت بنانا، گت بنانا، یہ معنی مختلف مترجمین نے کیا۔ ایسا کچھ کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ سب لوگ میلے پہ چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام
ایک کلہاڑا لیے بت خانے میں آ گئے، سارے بتوں کو توڑا، سارے بتوں کو توڑا، کسی کا بازو نہیں، کسی گردن نہیں، کسی کی ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، توڑا، اور پھر وہ کلہاڑا جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے اس بڑے بت کے، اور کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اس لیے تاکہ وہ اپنے ان بتوں کا حال دیکھ کر اس بڑے بت کی طرف لوٹ سکیں اور اس سے پوچھے کہ ہاں بھائی یہ جو چھوٹے بت یہاں سجا رکھے ہیں ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ واپس لوٹے، بت خانے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے تو سارے خدا، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی ٹنڈا ہے، سارے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، اور آپس میں پھر غصے سے بھرے ہوئے مشورہ کرنے والے ہو گئے، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ کون ہے جو ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو اس طرح توڑ کر چلا گیا اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی؟ بس یہ سوچ کر رہے ہیں کہ پھر کچھ لوگ بولے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگے ہم نے سنا تھا ایک نوجوان سے، وہ ان کا اس طرح ذکر کر رہا تھا، یعنی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون، کہنے لگے پھر اس نوجوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر گواہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اب ان کی سوچوں پر، ان کی فکر پر چوٹ کی جا رہی ہے، جھوٹے خداؤں کا جھوٹا ہونا انہیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو بھلا تمہیں کیا نقصان، کس نقصان سے بچائیں گے؟ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، جو ان کا بڑا ہے اس نے کیا ہوگا، جو ان کا بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ فاسألوہم، جاؤ ان سے جا کے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر ان کو بولنا آتا ہے، یہ بول کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ حال کس نے کیا ہے، تو پھر ان سے پوچھو۔ جب میرا کہنا ہے، میرا خیال ہے کہ بڑے نے کیا ہوگا،
کیونکہ اسی کے کندھے پہ کلہاڑا پڑا ہے، وہی صحیح سالم ہے، باقی سارے ٹوٹ پھوٹ چکے۔ اب چوٹ پڑی، قرآن نے کہا فراجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ اب وہ آپس میں سوچ بچار کرنے لگے۔ فراجعوا الی انفسہم، اپنے اندر ہی اندر وہ لوٹے، اپنی طرف لوٹے، آپس کی سوچ بچار کی طرف لوٹے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی ظالم ہو، تم ہی حق ناشناس ہو، تم ہی حق ناشناس ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سروں کو شرمندگی کے مارے جھکا لیا۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ تو بول نہیں سکتے، تم اچھی طرح جانتے ہو یہ تو بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، فرمایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر پھر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں؟ اف لکم، تم پر اف ہے، تف ہے، افسوس ہے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے ان معبودوں پر بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، تم میں عقل نہیں ہے؟ تم سوچتے نہیں ہو؟ تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تدبر و تفکر نہیں کرتے کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ تمہارا نقصان کر سکتے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور تم نے انہیں اپنا خدا بنا رکھا ہے، تم انہیں اپنا معبود بنا بیٹھے ہو۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی اس حق بات کو جھٹلا سکتے۔ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں بولتی بند ہو گئی کہ جن بتوں کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، جن بتوں کو ہم نے بھی اپنا معبود بنا رکھا ہے اور زندگیاں بیت گئیں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر ہیں، ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر ہیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اپنا معبود ٹھہرا لیتے ہیں، نہ ہمارے لیے نفع مند نہ ہمارا کوئی نقصان کرنے والے، یہ تو اپنے آپ کا تحفظ کرنے والے بھی نہیں، نہ یہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے، جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہمارا کیا کریں گے؟ مگر قرآن نے ایک مقام پر کفار کی نسبت فرمایا، کفار کی نسبت فرمایا یحبہم کحب اللہ، وہ اپنے معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ بھئی اللہ معبود ہے نا، اللہ معبود ہے، اہل حق اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو اس سے محبت کی جاتی ہے۔ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اور کافروں کا معبود چونکہ وہ بت ٹھہرے، تو بے شک حق بات نے ان کے دماغوں پر دستک تو دے دی، ابراہیم علیہ السلام کی واضح دلیل پر وہ لاجواب تو ہو گئے، مگر حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آزمائش کا دروازہ کھل گیا،
ایک عام محاورہ سا ہے کہ جب کسی سے کوئی جواب نہیں نہ بن پڑتا تو پھر لڑائی کرتا ہے، وہ پھر لڑائی کرتا ہے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے کیا۔ جب دلیل سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بولتی بند ہو گئی، تو کہنے لگے قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، او لوگوں اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے معبودوں کی مدد کی صورت میں، اپنی معبودوں کے تحفظ کی صورت میں، اپنے عقائد کی حفاظت کی صورت میں، تو پھر ابراہیم کو راستے سے ہٹاؤ، اور راستے سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے آگ میں جلا کے ختم کر دو، آگ میں جلا کے ختم کر دو۔ سو آگ کا ایک بہت بڑا آلاؤ جلایا گیا۔ جب شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، پھر پریشان ہوئے۔ اب شعلے تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، تپش دور دور تک ہے، ابراہیم کو کیسے اس میں ڈالیں؟ منجنیق کا انتظام کیا گیا، اور منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو نان نمرود میں، اس آگ میں جو نمرودیوں نے جلائی تھی، اس میں ڈالنے کا اہتمام کیا گیا۔ ابھی ڈالا نہیں گیا، روایت میں جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، اے ابراہیم، اے ابراہیم بتا تیرے بچاؤ کے لیے کچھ انتظام و انصرام کریں کہ اس آگ کے بھانبڑ سے تم محفوظ رہ سکو۔ فرمایا مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کہا اللہ سے ہی دعا کر لو، اللہ سے ہی دعا کر لو کہ وہ تمہیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ فرمایا وہ جو میرا رب ہے اسے میرے حال کی خبر ہے، اسے میرے حال کی خبر ہے، وہ جس حال میں رکھے میں اسی پہ راضی، وہ جس حال میں رکھے میں اسی پہ راضی۔ آزمائش تھی، منجنیق میں ڈالا گیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اس آگ کے علاوہ میں پھینکیں، ادھر منجنیق میں رکھ کر پھینکا جا رہا ہے، ادھر آسمان سے حکم ہو رہا ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ابراہیم کا وہ عشق الہی اس امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ابراہیم خلیل اللہ جو اپنے رب سے محبت کرنے والے تھے، وہ ابراہیم جس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے اسے پہلے ہی ہدایت یافتہ کر دیا تھا، آزمائش آئی عالم شباب میں، عالم شباب میں اپنی جان اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے پوری خود سپردگی کے ساتھ پیش کر دی۔ اور ادھر بڑا رب تعالیٰ سے بڑھ کر بھی لجپال کوئی ہو سکتا ہے؟
رب تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی لجپال ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر رب تعالیٰ کے نام پر کوئی آگ میں کودنے کو تیار ہے تو وہ رب بھی تو دیکھتا ہے نا، وہ رب بھی تو دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ میرے نام کی خاطر، اعلی کلمۃ الحق کی خاطر آگ میں کود رہا ہے، وہ آگ گلزار بن جاتی ہے۔ اب دو باتیں صرف عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا، چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، دیکھو تو اسے مارو، اور ساتھ سبب بیان کیا کہ جب نار نمرود ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جلائی گئی تھی تو یہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مارتی تھی، اس آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مارتی تھی، سو اسے مار دیا کرو۔ اور دوسری طرف ایک حقائق ہے جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نار نمرود جل رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈالے جا چکے تھے، تو ایک چڑیا قریبی دریا کے پہ جاتی، اپنی چونچ میں پانی اٹھا کے لاتی، اپنی چونچ میں پانی اٹھا کے ایک قطرہ پانی لے کے آتی اور اس آگ پہ ڈال دیتی، اس آگ پہ ڈال دیتی۔ تو کسی پوچھنے والے نے اس چڑیا سے پوچھا، اے چڑیا، اتنا بڑا آگ کا الاؤ جو آسمان کی بلندیوں سے باتیں کر رہا ہے، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرے ایک قطرہ پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ چڑیا نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میرے ایک قطرہ چونچ کے پانی سے یہ آگ تو نہیں بجھے گی، اتنا تو ہوگا کہ میرا شمار ابراہیم کے لیے جلائی گئی آگ کو بجھانے والوں میں ہوگا۔ میں ابراہیم کے لیے آگ جلانے والی نہیں، آگ بجھانے والوں میں شمار ہوں گی۔ سو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنا وجود رکھتی ہے، اپنا وجود رکھتی ہے۔ سارے کیا کر رہے ہیں ہم کسی کے جواب دہ نہیں، مگر ہم اگر کسی چھوٹی نیکی کو بھی جانتے ہوئے کہ نیکی ہے نظر انداز کر دیتے ہیں تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ تو نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو کر گزریں، چھوٹی ہو بڑی ہو کر گزریں۔ کسی کا بھلا کرنا ہو، کسی کا بھلا کرنا ہو، وہ بھلا آسانی سے ہو جائے یا تھوڑی تنگی برداشت کر کے ہو جائے، وہ کر گزریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بندہ مومن سے دنیا کی کسی مصیبت کو دور کیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت کی پریشانیوں سے اسے بچا لے گا، قیامت کی ہولناکیوں کو اس سے دور کر دے گا، قیامت کی مصیبتوں کو اس سے دور کر دے گا۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس کا بوجھ بانٹنے کے لیے، اس سے مصیبت کو، دکھ کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، آقا نے فرمایا جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اے مولا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والوں میں بنا، ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والوں میں بنا۔ نیکی چھوٹی یا بڑی نہیں، نیکی نیکی ہے، نیکی نیکی ہے، یہ جان کر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم برائی سے تو بچنے والے ہیں، نیکی ہی کرنے والے ہیں نا، تو وہ کر گزرے، خواہ وہ نیکی راستے سے کسی پتھر کو ہی ہٹا کے دور کر دینے والی ہو کہ کہیں اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ وما علینا